والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم برادران محترم آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. ہماری اسٹیج کی زیب و زینت قائد اہل سنت ہمارے قوم و ملت حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ سید بشارت حسین صاحب رضوی برکاتی دعوت برکاتہ العالیہ صدر جماعت اہل سنت صوبہ جموں اور ان کی معیت میں اور ان کی صدارت میں ان کی سیادت میں ان کی قیادت میں ان کی امارت کے اندر ضلع پنچ کے مقتدر اور باصلاحیت علماء کرام کا جمع غفیر یہاں پہ موجود ہے. اور قبلہ قائد اہل سنت مجھے یہاں پہ آ کر کے فرما رہے تھے کہ اس جلسے کی ایک خصوصیت اور عظمت یہ بھی ہے کہ یہاں علماء کرام کثرت کے ساتھ موجود ہیں. جمع غفیر علماء کرام کا ہے، طلبہ نظام کا ہے، عوام اہل سنت کا ہے. اور آج نظیر مسجد بھی آپ نے مقدر کے اوپر ناز کرتی ہوگی اور یقیناً اگر اسے زبان حال دے دیا جائے تو آپ نے زبان سے یہ بھی کہتی ہوگی کہ اس سے پہلے بڑا زمانہ ہوا لیکن ایسا منظر بھی پہلی بار دیکھا ہے. جہاں علماء بھی ہوں، جہاں پہ طلبہ بھی ہوں، جہاں وفات کی دستربندی بھی ہو اور جہاں قرۂ اعظام کو تاج قرات بھی پہنایا جا رہا ہو. حضرات گرامی وقار، اب ایسے سنجیدہ ماحول اور سنجیدہ مجمع کے اندر چند باتیں مجھے آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق کے نہیں، حق سننے اور حق کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. برادران محترم، آج ہم جامعہ انوار کے سالانہ جلسہ دستاربندی کے اندر حاضر ہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ سالانہ جلسہ دستاربندی کیا ہوتا ہے اور یہ جامعہ انوار کا مقصد کیا ہے، جامعہ انوار کا مشن کیا ہے، جامعہ انوار کیا کر رہا ہے اور جامعہ انوار قوم کو کیا دے رہا ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا، جامعہ انوار آپ سے کچھ لیتا بھی ہے اور آپ سے کچھ دیتا بھی ہے. اب آپ سے لیتا کیا ہے اور آپ کو دیتا کیا ہے؟ تو جامعہ انوار نے آپ سے آپ کی رقم لی ہے، کہیں زکات کی شکل میں، کہیں صدقات کی شکل میں، کہیں خیرات کی شکل میں اور کہیں عطیات کی شکل میں آپ نے جامعہ انوار کو کچھ دیا ہے. ہاں، ایک چیز تو یہ آپ نے جامعہ انوار کو دی ہے اور ایک اور چیز بھی آپ نے جامعہ انوار کو دی ہے. جامعہ انوار کو آپ نے کچھ بچے دیے ہیں. وہ بچے شہر کے نہیں ہیں، وہ جموں شہر کے بھی نہیں، وہ کلکتہ کے بھی نہیں، وہ عروس البلاد ممبئی کے بھی نہیں ہیں، وہ بڑے بڑے شہروں کے بھی نہیں ہیں. ہاں کڑوی سچائی یہ بھی ہے کہ وہ کسی گزٹڈ آفیسر کے بھی نہیں ہیں، وہ آئی ایس کے بچے بھی نہیں ہیں، وہ آئی پی ایس کے بچے بھی نہیں ہیں، وہ کے ایس کے بچے بھی نہیں ہیں، وہ کسی لیڈر کے بچے بھی نہیں ہیں. حال تو یہ ہے کسی سرپنچ کے بچے بھی نہیں ہیں. آپ نے جامعہ انوار کو جو دیا ہے وہ کسی افسر کے بچے نہیں، کسی لیڈر کے بچے نہیں، کسی بہت بڑے گھرانے کے بچے نہیں ہیں. وہ کس گھرانے کے بچے ہیں؟ وہ یا تو دبلے ہوں گے، یا تو کچلے ہوں گے، یا تو غریب خاندان کے ہوں گے، یا تو یتیم ہوں گے، یا تو مسکین ہوں گے، لیکن ہوں گے خاندانی. لیکن وہ جب جامعہ انوار کے اندر آ گئے، وہ حافظ سکندر صاحب کی بارگاہ میں آ گئے، وہ حافظ شبیر کے پاس آ گئے، وہ حافظ عبد المجید صاحب کی سرپرستی میں آ گئے، وہ قائد اہل سنت کی بارگاہ میں آ گئے، تو پھر آزاد آئی پی ایس آئی ایس ایک طرف، قوم کا امام ایک طرف ہوتا ہے. اب تھوڑا سا میں مجمع کے اندر باہر چاہتا ہوں. اب دیکھیے، میری تقریر کو غلط جامہ نہ پہنایا جائے. میں اپنی تقریر کا ذمہ دار خود ہوں، میں اپنی تقریر کا شارح بھی خود ہوں. میں اپنی تقریر کے ایک ایک حرف اور ایک ایک جملے کی بذات خود وضاحت کی طرف رجوع کیا جائے. میں اپنی تقریر کا ذمہ دار بھی خود ہوں اور اپنی تقریر کا شارح اور ناشر بھی خود ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ ہزارہ افسران ایک طرف لیکن قوم کا امام ایک طرف، ایک عالم ربانی ایک طرف. کوئی کہے گا اس کی ماضی قریب کے اندر کیا مثال ہے اور ماضی بعید کے اندر کیا مثال ہے؟ میں کہوں گا ہاں ماضی بعید کے اندر بھی مثال ہے، ماضی قریب کے اندر بھی مثال ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کے اندر کیا سیٹھ نہیں تھے؟ کیا مالدار نہیں تھے؟ کیا دنیا کے اوپر قیادت کرنے والے نہیں تھے؟ امارت والے نہیں تھے؟ حکومت والے نہیں تھے؟ ذہین نہیں تھے؟ فقیر نہیں تھے؟ اور اس ہار کا نام امام احمد بن حنبل ہے. کیا آپ کے زمانے
کے اندر IPS IAS تو آپ کا نام ہے، کیا اس زمانے کے اندر ذی اقتدار نہیں تھے، ذی اختیار نہیں تھے؟ کیا اس زمانے کے اندر دولت والے تھے کہ نہیں تھے؟ کیا صاحب ثروت تھے کہ نہیں تھے؟ دنیا کے اور علاقوں کے اوپر حکمران تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن ایک مشن اٹھا، ایک فکر اٹھی، وہ ایسی فکر تھی جو اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے والی تھی، وہ ایسی فکر تھی جو اسلام کی تعلیمات کو بگاڑنے والی تھی، وہ ایسی فکر تھی جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے والی تھی۔ ہاں وہی فکر تھی جو صدیق کی فکر کے خلاف، جو عمر کی فکر کے خلاف، جو عثمان کی فکر کے خلاف، جو حسین کی فکر کے خلاف، جو حسن کی فکر کے خلاف، جو صحابہ کی فکر کے خلاف، جو اہل بیت کی فکر کے خلاف، جو اسلاف کی فکر کے خلاف، جو قرآن کے عقیدے کے خلاف، جو حدیث کے دیے ہوئے عقیدے کے خلاف، وہ فکر کیا تھی؟ وہ بادشاہ وقت کہہ رہا تھا اور بادشاہ کے حوالی کہہ رہے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے، چاپلوسی ہمیشہ کمزور ذہن بندہ کرتا ہے۔ جو کمزور ذہن ہوگا، شیروں کے خلاف بکواس کرنا اس کی مجبوری ہے، کیونکہ چاپلوسی کی بنیاد پہ کسی کی پہچان نہیں بنتی ہے۔ اب ان کی کمزوری کیا ہے؟ کبھی اس کے خلاف بولیں گے، کبھی اس کے خلاف بولیں گے، کبھی اس کے خلاف بولیں گے، تاکہ ہمیں بھی کوئی پہچان دے لے۔ لیکن سنو، آئین جہالت دا حق کوئی ہو بیٹا کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ہوا۔ میں عرض کر رہا ہوں، آئیے بڑے بڑے تھے اس زمانے کے اندر، اور ایک فتنہ چلا، اس فتنے کا نام خلق قرآن تھا، فتنہ خلق قرآن۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ایک طبقہ، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، وہ قرآن پڑھنے والے تھے، وہ حدیث پڑھنے والے تھے، وہ فقہ اسلامی کے ماہر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن یہ مخلوق ہے، رب کا کلام ہونے کے اندر ان لوگوں کو تردد تھا، اور یہ قدیم نہیں بلکہ یہ مخلوق ہے۔ ایک علمی فکرہ چلا ہے۔ میں کہتا ہوں بادشاہ وقت بھی، اس کی مشینری بھی، اس کے وزیر بھی، اس کے مشیر بھی، دولت مند بھی، یہ سارے کے سارے اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے۔ لیکن ایک شخصیت میدان میں آئی، اس شخصیت کا نام امام احمد بن حنبل ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا تھا، میری عزت بھی حضور کے دین کے لیے، میری عظمت بھی حضور کے دین کے لیے، میرا علم بھی حضور کے دین کے لیے، میری دولت بھی حضور کے دین کے لیے، میری ثروت بھی حضور کے دین کے لیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جتنے بھی بادشاہ وقت یا اس کے چیلے تھے وہ ہار کے احمد بن حنبل کا ڈنکا صبح قیامت تک بجتا رہا۔ حضرات گرامی وقار، اب اگر میں سنہری تاریخ، کیونکہ مولانا سکندر صاحب نے ارشاد فرمایا تھا تاریخی باتیں ہوں گی، اب میں تاریخ کے اگر چند اوراق آپ حضرات کے سامنے رکھوں، اگر پورے عالم اسلام کی تاریخ رکھوں تو اللہ کی عزت کی قسم میں یہ بات یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، محراب و منبر کی رونق کا نام علماء ہے، منبر کی آب و تاب کا نام علماء ہے، قرآن و سنت کے ناشر کا نام علماء ہے، حدیث پاک آپ تک پہنچانے والے علماء ہیں، قرآن کی تفسیر دینے والے علماء ہیں۔ آپ دنیا کی کسی لائبریری کے اندر چلے جائیے، جب علم حدیث کی بات ہوگی وہاں آپ کو بخاری یاد آئیں گے، وہاں آپ کو مسلم یاد آئیں گے، وہاں آپ کو ابو داؤد یاد آئیں گے، وہاں آپ کو ابن ماجہ یاد آئیں گے، وہاں آپ کو امام الشیخ طحاوی یاد آئیں گے، اور اس کے علاوہ اتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، اور اس کے علاوہ جو شارحین حدیث کی نمبر آئے گا، ابن حجر اسقلانی یاد آئیں گے، جلال الدین سیوطی نظر آئیں گے، اور علامہ محمود عائلی نظر آئیں گے، اور اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے تاج و تخت کو ٹھوکر کے اوپر رکھ دیا تھا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین مقدسہ کو اکٹھا بھی کیا ہے، اور ان کی شرح بھی لکھی ہے۔ تو صبح قیامت تخت و تاج والے دکھ گئے، بخاری آج بھی چمک رہے، مسلم آج بھی چمک رہے۔ اور دنیا کی کسی لائبریری کے اندر چلے جائیے، علم حدیث کو دیکھیے تو وہاں پہ قربانیاں علماء کی ہیں، علم تفسیر کو دیکھیے قربانیاں علماء کی ہیں، علم فقہ کو دیکھیے قربانیاں علماء کی ہیں، اصول فقہ کو دیکھیے قربانیاں علماء کی ہیں، سائنس کو دیکھیے قربانیاں علماء کی ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ سائنس اور علماء، میں کہتا ہوں خوارزمی کون تھے، میں کہتا ہوں ابن سینا کون تھے، ابن سینا کون تھے، میں کہتا ہوں فارابی کون تھے، میں کہتا ہوں یہ بنیادی طور پہ جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں نے قد و کاوش اور محنت مشقت کی اور اصول دے دیا، ضابطہ دے دیا۔ جب تھیوری آ جاتی ہے پریکٹیکل زمانہ کرتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، میں عرض کر رہا تھا کہ علماء کرام کی قربانیاں دیکھیے، یہ تو علمی میدان کے اندر علماء کرام کی قربانیاں ہیں، اور یاد رکھیے دو
دو طرح کے علماء رہے ہیں، ایک اصحاب دعوت رہے ہیں، اصحاب دعوت و عزیمت رہے ہیں، ایک اصحاب دعوت رہے ہیں اور دوسرے اصحاب عزیمت رہے ہیں۔ جب دعوت کا نمبر آتا ہے، جب تبلیغ کا نمبر آتا ہے، وہاں پہ دعوت و تبلیغ کا جب نمبر آتا ہے، وہاں اخلاق کی ضرورت بھی ہے، کردار کی ضرورت بھی ہے، نرمی کی بھی ضرورت ہے، لیکن جب اسلام کے اوپر حملہ ہوتا ہے وہاں حسینی تلوار کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات میں جملہ معترضہ کے طور پہ ایک جملہ کہوں گا، بنسپتی شیخ الاسلام بننا اور ہے اور حقیقی شیخ الاسلام بننا اور ہے۔ اور کینیڈا کے اندر رہ کر کے اپنے چہروں سے کتابیں لکھوا کر کے اپنے نام سے چھپا کر کے اس کے اوپر 1.5 کا نمبر لے کر نام لکھوانا اور ہے، اور جو حقیقی شیخ الاسلام تھے وہ بریلی کی سرزمین کے اوپر تھے، وہ گروہ علماء، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی اعلیٰ حضرت گئے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نیتا آج بھی موجود ہے۔ تکبیر، رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، یہ نیزے کی مار ہے، یہ حضور کے سینے میں بار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں 25 صفر المظفر کو اعلیٰ حضرت جہاں سے جنت کو تشریف لے گئے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا نیزہ موجود ہے۔ اگر سنیت کے لبادے کے اندر خارجیت اٹھے گی وہ نیزہ موجود ہے، سنیت کے لبادے کے اندر رافضیت اٹھے گی اعلیٰ حضرت کا نیزہ موجود ہے، سنیت کے لبادے کے اندر اگر ناصبیت اٹھے گی وہ اعلیٰ حضرت کا نیزہ موجود ہے۔ ہر ایک کا منہ توڑ۔ بیچ میں ایک جملہ آ گیا تھا، میں ایک بات اور بھی عرض کروں، ابھی میرے کچھ ساتھیوں نے شکوہ بھی کیا اور کرنا بھی چاہیے۔ ایک ہے شکوہ، ایک ہے مقابلہ۔ مقابلہ ہوتا ہے غیروں سے، شکوہ ہوتا ہے اپنوں سے۔ مقابلہ غیروں سے، شکوہ اپنوں سے۔ شکوہ کیا، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کس کے جانشین ہیں؟ ذرا آپ کا مقام دیکھو، اور آپ کی جانشینیت کا اعلان کس نے دیا؟ ذرا اس کا مرتبہ دیکھو۔ اب جناب والا کیا ہے؟ فلاں پارٹی، اب یہ اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں اور یہ ان کے جانشین ہیں، اب قیادت ان کے ہاتھ میں رہے گی۔ فلاں خانقاہ، اب یہ پیر صاحب تھے، اب انہوں نے ولی عہد بنا دیا اور اس کے بعد سجادہ نشین وہ تھے۔ اچھا، کسی خانقاہ سے بھی اعلان ہوتا ہے، حکومت سے بھی اعلان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی پارٹیاں بھی اعلان کرتی ہیں، لیکن وارے چمکتے چہرے۔ آپ کا بھی اعلان ہوا، اعلان کرنے والا وہ جس کی کوئی مثال نہیں، اور جس جماعت میں اعلان ہوا اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ اعلان کرنے والے امام الانبیاء، اور جس کانفرنس کے اندر اعلان ہوا وہ کانفرنس صحابہ کرام کی، اور جانشین ان کو بنایا العلماء وراثۃ الانبیاء، یہ علماء وہ ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں۔ وارث۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب والا علم غیب کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو چپ کیوں نہیں ہوتے؟ حاضر ناظر پہ حملہ ہوتا ہے تو چپ کیوں نہیں ہوتے؟ حیات النبی کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو چپ کیوں نہیں ہوتے؟ خلق قرآن کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو چپ کیوں نہیں ہوتے؟ سلح کلیت اگر صفوں میں آ جائے تو چپ کیوں نہیں ہوتے؟ بے دینیت آ جائے تو چپ کیوں نہیں ہوتے؟ مسجد کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو چپ کیوں نہیں ہوتے؟ مدرسے کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو چپ کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کیا ہے؟ نہیں جناب والے، اتحاد کی ضرورت ہے، اس سے بھی اتحاد، 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 اس سے بھی اتحاد۔ میں نے کہا اتنا اتحاد تو صرف آج تک صرف ٹماٹر نے کیا، حالت خراب ہو گئی۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ دال میں فٹ، بریانی میں فٹ، روغن جوش میں فٹ، اور اس کے علاوہ آپ زیادہ کھانوں کے مجھے نام نہیں یاد، ہر میں وہ فٹ آیا، اپنی پہچان نہیں بنا پایا۔ اور اسی طریقے سے جو ہر جگہ فٹ ہو جائے اور جو ہر جگہ فٹ ہونے کی کوشش کرے اسے عبداللہ ابن ابی ابن سلال ابن ابی منافق کہا جاتا ہے، اور جو میدان میں آ کر کے باطل کا سر قلم کر دے اسے حسین اعظم کہا
اچھا ماشاءاللہ واہ واہ اور پھر یاد رکھیے یہ علماء، اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں والے علماء تو بالکل صوفی ہوتے ہیں. میں نے کہا کیا تصوف کو تم نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے. یہ بناسپتی صوفی اور ہے اور حقیقی صوفی اور ہے. حقیقی صوفی کا نام امام غزالی ہے، حقیقی صوفی کا نام سیوطی ہے، حقیقی صوفی کا نام نبوی ہے، حقیقی صوفی کا نام بخاری ہے، حقیقی صوفی کا نام مسلم ہے، حقیقی صوفی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، حقیقی صوفی کا نام امام محمد رضا فاضل بریلوی ہے. اچھا ان سب صوفیہ کا اور طریقہ اور ہے. اور پھر کوئی لوگ یا صوفی کا مطلب کیا ہے؟ صوفی کا مطلب ہے ہر ایک کے سامنے آج کے تصوف، آج کی صوفیت جناب ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھا جانا آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے صحیح کہہ رہے ہیں. میڈیا کے ذریعے تصوف کو پروموٹ کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھے چاہے کوئی صوفیت کا لبادہ اوڑھ کے آئے، چاہے کوئی جعلی سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے، چاہے کسی قسم کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے، اب اسٹیج سے اسے ننگا کیا جائے گا، میدان میں اسے لوٹایا جائے گا، اس کے گردان تک ہمارا ہاتھ پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ذمہ دار اسٹیج ہے، یہ وہ علماء ہیں جن کو نبی نے آپ نے وارث بنایا ہے. اور وارث کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اب اسٹیج چپ رہے گا اور مجمع بولے گا. مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، ایک آدمی ہے بہت زیادہ وہ مالدار بھی ہے، ایک آدمی پاس دکان بھی ہے، مکان بھی ہے، رات بھی ہے اور ڈوگی بھی ہے. کیا بات ہے واہ واہ. دکان بھی، مکان بھی، رات بھی، یہاں کی زبان بھی، اور ڈوگی بھی، زمین بھی، پیسہ بھی. اور وہ رکھے دو بیٹوں کو. کتنے بیٹے؟ زور سے کتنے بیٹے؟ دو بیٹے. اب جناب جتنے بھی دکان ہوتی ہے نا تو دوسری لوگوں کی نظریں ایسی ہوتی ہیں جیسے چیل کی نگاہیں، کب میرے قبضے میں آئے. اور دوسرے کی پراپرٹی ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، پلاٹ ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو. ایمانداری سے بتائیے کئی لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور آج تک زمین کو ہڑپ کرنے والا مافیا بھی موجود ہے، زمین کو ہڑپ کرنے والا بھی مافیا موجود ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جو کسی کے ایک بالوش زمین ہڑپ کرتا ہے. کتنی؟ بہت زور سے کتنی؟ ایک بالوش زمین، ایک جس کو ہماری زبان میں ایک گٹھ کہتے ہیں. ایک بالوش زمین اگر کسی کو کوئی ہڑپ کرتا ہے تو محشر کا میدان قائم ہوگا، اس کے سر کے اوپر 7 زمینوں کو باندھ کے رکھا جائے گا، اتنا بوجھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوگا. لیکن میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس کے بعد دولت ہوتی ہے، سیٹھ صاحب دنیا سے چلے گئے، بیٹے ہیں 2. ایک بیٹا وہ ہے کہ آرام سے اے سی کمرے کے اندر بیٹھا ہوا. ایک آدمی نے دکان پہ قبضہ کر لیا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس دکان ہی کافی ہے. ایک نے مکان پہ قبضہ کر لیا، اس نے کہا 8-10 مکان ہے. ایک چلا گیا، تب کیا ہے؟ ایک نے پوری رکھ کے اوپر 15 کنال. اب جب ہڑپیدن کا مسئلہ آیا نا تو اب یہ بھی آ رہا ہے، وہ 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 بھی آ رہا ہے، صحیح فتح بھی آ رہا ہے، گلہ بھی آ رہا ہے، ہر ایک آ رہا ہے کہ جناب جب بندہ کہتا ہی کچھ نہیں تو کیوں نہ اس کی پراپرٹی کو ہڑپ دیا جائے. اب میں آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں، لیکن دوسرا بھی ہے. اگر اس کی دکان کی طرف کوئی نگاہ اٹھاتا ہے تو آنکھیں باہر نکلتا ہے. اگر اس کے مکان کی طرف کوئی نگاہ اٹھاتا ہے تو فوراً میدان کے عام مرد کے اندر آتا ہے. اگر اس کی زمین اور پراپرٹی اور دولت اور ثروت کی طرف آتا ہے وہ ڈنڈا لے کر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اب مجمع مجھے جواب دے دیجیے، ان دونوں میں سے حلالی کون ہے؟ ماں باپ کی پراپرٹی کی حفاظت کرنے والا یا دوسرا؟ بولو زور سے آواز ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ ماں باپ کی حفاظت، ماں باپ کی پراپرٹی کی حفاظت کرنے والا کہ بڑی محنت اور بڑی مشقت سے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دین ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ آسانی سے نہیں ملا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے کندھے کے اوپر نبی پاک علیہ السلام کی پشت مبارک کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، تب اسلام ہمیں ملا ہے. نبی پاک علیہ السلام مکہ معظمہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تب اسلام ہمیں ملا ہے. حضور طائف میں گئے، تب اسلام ہمیں ملا ہے. حضور لہو لہان ہوئے، تب اسلام ہمیں ملا ہے. حضور زخمی ہوئے، تب اسلام ہمیں ملا ہے. نبی پاک کا دھان مبارک شہید ہوئے، تب اسلام ہمیں ملا ہے. حضور بدر میں گئے، تب اسلام ہمیں ملا ہے. حضور حنین میں گئے، تب اسلام ہمیں ملا ہے. حضور خندق میں گئے، تب اسلام ہمیں ملا ہے. حضور احد میں گئے، تب ہمیں وہ اسلام ملا ہے. نبی پاک علیہ السلام رات بھر جاگے، تب اسلام ملا ہے. نبی پاک علیہ السلام صبح اور شام تک تسبیح کرتے رہے، تب اسلام ہمیں ملا ہے. ہاں صدیق اکبر نے قربانیاں دی، تب اسلام ہمیں ملا ہے. عمر نے قربانیاں دی، تب اسلام ہمیں ملا ہے. حضرت عثمان نے اپنی گردن دی، تب اسلام
تب ہمیں ملا ہے، علی نے جامع شہادت نوش کیا تب ہمیں اسلام ملا ہے، حسین نے کنبہ اپنا فدا کر دیا تب اسلام ہمیں ملا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے جو ویژن چھوڑا اور قرآن حکیم نے اس کے اوپر مہر لگائی، آج کے مالک نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں دین اسلام مکمل ہو گیا، دین اسلام بولو بولو دین اسلام۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ذرا تھکے، میں تقریر بند کروں یا تھوڑی دیر چلاؤں؟ اچھا جو سننا چاہتے ہیں آپ کھڑے کریں ذرا مجمع میں، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ رسالت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ ذرا دیکھیں آقا کریم علیہ السلام نے دین مکمل حضور کی ذات پہ ہوا، اور دین مکمل آقا کریم علیہ السلام فرما کے دنیا سے تشریف لے گئے، اور صدیق اکبر کے زمانے میں دین اسلام کی ایک اینٹ کو لوگوں نے وہاں سے اکھاڑنے کی کوشش کی، وہ اس مکمل و کامل و اکمل دین کی ایک اینٹ کو ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ کیا تھا؟ کوئی لوگ کہتے تھے حضور والا قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، توحید کا اقرار بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اوابین بھی پڑھیں گے، چاشت بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، حج بیت اللہ بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، نفلی بھی رکھیں گے، اور سنت و فرض جتنے روزے ہیں سارے کے سارے رکھیں گے، لیکن ہم صرف ایک کام نہیں کریں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور والا جناب والا یہ کون سا کام آپ نہیں کریں گے؟ کہا حضور ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس کے اوپر تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سارے کے سارے کام کریں گے۔ تو صدیق اکبر حضور کے جانشین اور جانشین اول، العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق اول صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر مزاج اسلام سمجھتے ہیں، صدیق اکبر قرآن کے رموز سمجھتے ہیں، صدیق اکبر حدیث پاک کی شرح سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ صدیق اکبر نے براہ راست حافظ سکندر صاحب نے علم حاصل کیا، حافظ عبد المجید صاحب سے، انہوں نے علم حاصل کیا سید بشارت حسین صاحب سے، انہوں نے علم حاصل کیا بریلی کے علماء سے، انہوں نے علم حاصل کیا ورپور کے علماء سے، لیکن صدیق وہ ہے جنہوں نے علم حاصل کیا امام الانبیاء سے۔ صدیق اکبر نے حدیث پڑھی امام الانبیاء سے، تفسیر پڑھی امام الانبیاء سے، فقہ پڑھا امام الانبیاء سے، امارت سیکھی امام الانبیاء سے، قیادت سیکھی امام الانبیاء سے، خلافت کے رموز سیکھے امام الانبیاء سے، دین کی باریکیاں سیکھی امام الانبیاء سے۔ براہ راست شاگرد اول امام الانبیاء کے صدیق اکبر، خلیفہ اول صدیق اکبر، جانشین اول صدیق اکبر، العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق اکبر صدیق اکبر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، اگر کوئی شخصیت ہے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی اور نہیں، صدیق اکبر ہے۔ اب جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے بتایا جائے صدیق اکبر کے زمانے میں کسی نے نماز کا انکار کیا، جواب آئے گا نہیں، روزے کا انکار کیا، جواب آئے گا نہیں، قرآن کا انکار کیا، جواب آئے گا نہیں، حج کا انکار کیا، جواب آئے گا نہیں، مسجد میں جانے کا انکار کیا، جواب آئے گا نہیں، مدرسہ بنانے کا انکار کیا، جواب آئے گا نہیں، اور اس کے علاوہ کس چیز کا انکار کیا؟ تو صدیق اکبر کے زمانے میں ایک گروہ نکلا تھا، صرف ایک چیز کا انکار کیا، اور وہ چیز کیا ہے کہ حضور ہم سب کریں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب صدیق اکبر کی مجلس شورا کے اندر کون ہے؟ تھوڑی علماء حضرات کی توجہ، صدیق اکبر کی مجلس شورا کے اندر کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، حضرت سعد، حضرت سعید، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، یہ صدیق اکبر کی مجلس شورا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے شورا کو طلب کیا اور ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک چیز کا انکار کیا کرتے ہیں، کیا سلوک کیا جائے؟ اب شورا کی رائے اختلاف مختلف بھی ہوئی، اس کے بعد صدیق اکبر نے کہا سنو تو بھی سن لے، اور مقدس صحابہ تم بھی سن لو، اب وہ لوگ جو منکرین زکوٰۃ ہیں، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کے ایک فرض کا انکار کیا ہے، اب اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہوگا پھر بھی تلوار میری ہوگی، یا اللہ کے راستے میں جان کی شہادت نوش کر لوں گا، یا
کے لے آؤں گا. تاریخ بتاتی ہے صدیق بھی گئے ہیں, باقی بھی گئے ہیں, اسی فطروں کو اپنے پاؤں نیچے رول بھی دیا ہے, کچل کے رکھ دیا. اب یہاں سے ایک اصول ملا, ایک ضابطہ ملا, ایک قاعدہ ملا, ایک قانون ملا. وہ ضابطہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, کہ تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے اور تمہارے اوپر میرے صحابہ کرام کی سنت کو اپنانا اور اس کے اوپر چلنا بھی لازم ہے. سنت صدیقی کیا ہے؟ جب سنت صدیقی کے ساتھ ہے تو یہ سنت فاروقی بھی ہے, یہ سنت عثمانی بھی ہے, یہ سنت مولا کائنات بھی ہے, یہ سنت حسن مجتبی بھی ہے, یہ سنت حسین بھی ہے. یہ سارے صحابہ کی سنت ہے. یہ سارے صحابہ کی سنت کیا ہے کہ جب اسلام کے اندر فتنہ آ جائے تو وہاں صلح کلی نہیں بنا جائے گا, میدان میں آیا جائے گا, فتنے کو دبایا جائے گا, کچل کے رکھا جائے گا. بہت اچھا بول رہے ہیں. اللہ نے گرامی وقار, اب آخری بات کیا کہ مجھے کہنا بڑا کچھ تھا, بڑی لمبی تقریر سوچ کے آیا تھا, لیکن اتنی بات یاد رکھیں, ہمارے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کے یہاں جانشین بیٹھے ہیں. ہمارے امام یہ عورت کے نواب تھے, 8-9 اعلیٰ حضرت کے تھے. بریلی کے آدھا شہر اعلیٰ حضرت کا تھا. اعلیٰ حضرت مسجد سجادگی کے اوپر بیٹھ کر کے مزے کر سکتے تھے, لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ ساری زندگی اعلیٰ حضرت بخار کے عالم میں ہو تب بھی قلم چلتا ہے, سر میں درد ہو تب بھی قلم چلتا ہے, جسمانی تکلیف ہو تب بھی قلم چلتا ہے. اعلیٰ حضرت نے وہ اسلحہ تیار کیا کہ صبح قیامت تک سنی چلاتے رہیں, اسلحہ ختم ہونے والا نہیں. اور بناسپتی شیخ الاسلام مجھے یقین کامل ہے الفضل الموحبی کو دیکھ کے نہیں پڑھ سکیں گے. وہ کتابیں اعلیٰ حضرت نے قوم کو دی ہے, وہ سرمایہ اعلیٰ حضرت نے دیا ہے. اعلیٰ حضرت نواب ہونے کے باوجود, مالدار ہونے کے باوجود, صاحب ثروت ہونے کے باوجود, اللہ کا تمام تر دیا ہوا ہونے کے باوجود, اعلیٰ حضرت ساری زندگی رات کو صرف 2.5 گھنٹے سوتے تھے. یہ 2.5 گھنٹے سوتے تھے, اور فرض نمازوں کے علاوہ اور سنتوں نوافل کا سنتوں کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی صبح بھی, شام بھی, دن بھی, رات بھی کیا کیا ہے؟ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, کہ عدو کے سینے میں وار ہے, کسی چارہ جوئی کا وار ہے, یہ وار پاس سے پار ہے. جس وقت بھی کوئی فتنہ اٹھا, وہ خارجیت کا فتنہ ہو, وہ ناسبیت کا فتنہ ہو, وہ نیچریت کا فتنہ ہو, وہ کلیت کا فتنہ ہو, وہ حاجیت کا فتنہ ہو, یا اس کے علاوہ نجدیت کا فتنہ ہو, جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں اعلیٰ حضرت نے ہر ایک فتنے کو صرف ختم نہیں کیا, تیس نیس کر دیا ہے. جب ایٹم بم گرتا ہے, زمین تباہ ہوتی ہے, اعلیٰ حضرت کا قدم اٹھتا ہے, برباد ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قلم چلایا, اور قلم چلا کر کے اتنا اثاثہ دیا. اب میں علماء کن سے ایک درخواست دستبستہ گزارش کروں گا, علماء آپ وہ ہیں, یا اعلیٰ حضرت کے جانشین بھی آپ ہیں, قوم کے قائد بھی آپ ہیں, قوم کے امیر بھی آپ ہیں. یہ ساری قوم علماء کے پیچھے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں. یہ سارے لوگ علماء کے پیچھے ہیں. اب امارت آپ کے ہاتھ میں ہے, قیادت آپ کے ہاتھ میں ہے. اس وقت بھی ملت کو ایک چیز کی ضرورت ہے, ملت کو ضرورت ہے. ملت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بہت عرصہ ہو گیا ہمیں تقریر کرتے ہوئے, بہت عرصہ ہو گیا ہمیں قیادت کے اوپر بولتے ہوئے, بہت عرصہ ہو گیا کہ ہماری بچیوں کا مستقبل محفوظ نہیں, ہماری قوم کا مستقبل محفوظ نہیں ہے. سورہ کلیت عام ہو رہی ہے, بے دینیت عام ہو رہی ہے, الحاد اپنے پنجے گاڑ رہا ہے, ہمارے نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں, اور اس وقت الحاد اور نہ جانے کتنے فتنے اٹھے ہیں. اب ان فتنوں کے سامنے کون آئے گا؟ صرف ایک ہی طبقہ کام کر سکتا ہے, اس طبقے کا نام علماء ہے. برطانیہ کو ہرائیں گے تو علماء, روس کو گھٹنے ٹکوائیں گے تو علماء, امریکہ کو گھٹنے ٹکوائیں گے تو علماء, بڑے سے بڑے ظالم کے سامنے جائیں گے تو علماء. یہ ہماری تاریخ رہی ہے. اس لیے کہ ہندوستان پہ انگریز آئے تھے, باقی بعد میں آئے, سب سے پہلے علامہ فضل حق خیر باقی میدان میں آئے. آئے تھے, علامہ حمد اللہ مدراسی آئے تھے, مفتی رضا علی بریلوی آئے تھے, ہمارے اسلاف اور بزرگ آئے تھے. آج بھی سیلاب آیا, لیکن فتنہ اور سیلاب لباس بدل کے آیا, الحاد کی لباس پہن کے آیا ہے, سورہ کلیت کا لباس پہن کر
کے آیا ہے، مادیت کا لباس پہن کر کے آیا ہے، ان کے سامنے بند باندھنے کے لیے وہ علماء تیار ہیں۔ اور یاد رکھیں بہت ہو گیا، ہم لڑے بھی بہت، اختلاف بھی بہت کیا ہے، پگڑیاں بھی بہت اچھالی ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی پنچ کے اندر علماء کرام وقت آنے پہ، آواز دینے پہ، پکارنے پہ، دعوت دینے پہ انشاءاللہ تعالی وہ کام انجام دینا ہے کہ صبح قیامت تک ملت اسلامیہ یاد رکھے، صرف وقت کا انتظار کریں۔ اور اگلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور جو آپ سے کر اٹھ جائیں، پھر علماء کو اپنا علم ظاہر کرنا فرض ہے، پھر میدان عمل کے اندر اترنا ضروری ہے۔ تو یہ تھوڑی تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ ہمارے اسلاف کے جو جانشین ہیں، آپ سے توقعات ہیں، اب میدان میں اترنا ہے، بہت کچھ ہو گیا۔ اب ابھی یہاں پہ اسٹیج ہوا تھا کہ جناب والا انوار نون، یہ حضرت درویش غلام قادر کا لگایا ہوا پودا ہے۔ ایک ہے عقیدت اور ایک ہے حقیقت، ایک ہے قانون فطرت۔ اب قانون فطرت کیا ہے؟ قرآن قانون فطرت کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے لیسا للانسان الا ما سعى، ہر انسان کو وہ ملے گا جو محنت و مشقت اور قد و کاوش کرے گا۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، ایک آدمی ہٹا کٹا ہے، وقت کا پہلوان ہے، وقت کا رستم ہے، وہ اٹھا بھی سکتا ہے، پٹک بھی سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہے جناب والا میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، میں زہر کا پیالہ پی لیتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے مرے گا یا بچے گا؟ مسلمان بھی ہے، نمازی بھی ہے، پیر کا مرید بھی ہے، باجی کا چیلا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر زہر کا پیالہ پیے گا بچے گا؟ بولو بچے گا؟ کیوں؟ یہ قانون فطرت ہے، نیچر کا یہ نیچر ہے، یہ قانون فطرت ہے، اور یہ قانون فطرت بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب لوگ کہیں گے جناب والا خلافت راشدہ کی خشت اول جانشین رسول نے رکھی تھی، اور امام الانبیاء کی بشارت اور حضور کے حکم سے رکھی تھی۔ یہ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت بھی آئی، اور ملوکیت بھی قریش کے پاس تھی، اموی بھی چلے گئے، عباسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی اولاد ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عباسی بھی چلے گئے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین کے اوپر کتنے خاندان آئے جن کے اندر ولی بھی تھے، جن کے اندر شیخ بھی تھے، جن کے اندر بزرگ بھی تھے، جن کے اندر ابدال بھی تھے، جن کے اندر سادات بھی تھے، لیکن زمانے نے کروٹ لی اور وہ سارے کے سارے چلے گئے، دوسرے لوگ مسلط ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے میں یاد کرنا چاہتا ہوں، یہ نظامیہ وہ ہے، نظامیہ بغداد وہ ہے جس کے پروٹیکٹ اور طالب علم کا نام غوث اعظم جیلانی ہے، نظامیہ نیشاپور وہ ہے جس کے پروٹیکٹ اور جس کے طالب علم کا نام امام غزالی ہے، اور عثمانیہ وہ ہے، عثمانیہ اجمیر جس کے طالب علم کا نام حافظ ملت ہے، جس کے طالب علم کا نام صدر العلماء ہے، جس کے طالب علم کا نام مفتی اعظم کانپور ہے۔ لیکن آج تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عثمانیہ بھی زمین کے اوپر موجود نہیں، آج تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نظامیہ بھی زمین کے اوپر موجود نہیں ہے، وہ نام میدان میں عمل میں ہے۔ جب شیخ الحدیث، جب جامعہ انوار نون کا شیخ الحدیث مرد کلندر اور مرد کامل ہوگا، جب یہاں کا صدر المدرسین چاپلوس نہیں ہوگا، جب یہاں کا معتمین چاپلوس نہیں ہوگا، جب تک یہاں کے طلباء کے اندر خودداری بھی ہوگی اور خدا ترسی بھی ہوگی، یہاں کا عملہ کامل ہوگا، یہاں کا عملہ شاندار ہوگا، یہاں کے مدرسین اچھے ہوں گے، تو انوار العلوم کے فیض کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور یاد رکھو، جس دن انوار العلوم کا موتمی رجسٹر چاپلوس ہوگا، جس دن انوار العلوم کا صدر مدرس علماء کی زبان خفیہ بردار ہوگا، اور جس دن یہاں کا شیخ الحدیث،
یہاں کے اساتذہ کے اندر خوف الہی، خشیت ربانی، بے باکی اور شریعت کی پاسداری نہیں ہوگی، کسی اور کے تابع چاہتا ہوگا، انوار لوگوں کے فیض کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ فیض بلا شبہ اولیاء کاملین کا ہے، فیض تو درویش غلام قادر صاحب کا ہے، لیکن یہ چشمہ ابل رہا ہے حافظ عبد المجید صاحب کی شکل و صورت میں۔ یہ چشمہ صافی جاری و ساری ہے مفتی سکندر کی شکل و صورت میں، یہ چشمہ آگے بڑھ رہا ہے مفتی شبیر کی شکل و صورت میں۔ یاد رکھیے ہم لوگ وسیلے والے ہیں اور وسائل اور وسائل کے قائل ہیں۔ اسباب و وسائل اگرچہ بالذات مقصود نہیں ہوتے، لیکن ان کو چھوڑ کر کے بندہ مسجد مقصود تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اختلاف ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کا اصول و ضابطہ ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ انوار لوگوں کی حفاظت کے لیے سارے کے سارے لوگ میدان میں آئے، قوم بھی میدان میں اترے، علماء بھی میدان میں اترے، ارکان بھی میدان میں اترے، اور کوئی آدمی اچھا ایک بات کہہ کہ میں اپنی تقریر ختم کروں، ویسے ہی میری تقریر کے بچے نکل آتے ہیں، ایک بات کہہ اب میں آپ سے دعا کروں گا، اس کے اوپر آپ آمین کہیں، کیونکہ آج اچھا میری تقریر جو ہوئی یا ہونے جا رہی ہے یہ صرف فاروق مصباح کی ہے یا سب کی ترجمان ہے؟ سر دیکھو نا آپ کتنے ایسے سارے ہاتھ کھڑے، میں دیکھ رہا ہوں کتنے ہاتھ کھڑے، اچھا سب کی ترجمانی ہے۔ اب میں ایک دعا کروں گا، آپ سب آمین کہیں۔ میں نے سنا کچھ لوگ کہتے ہیں انوار العلوم کو کچھ لوگ اپنی پراپرٹی بنانا چاہتے ہیں، جو بھی آج سے لے کے قیامت تک انوار العلوم کو اپنی پراپرٹی بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی برباد کرے، اس کی نسلوں کو بھی برباد کرے، اللہ اس کو بھی برباد کرے، اس کی نسلوں کو برباد کرے، اس کے گھر کو برباد کرے، اس کے خاندان کو برباد کرے، جو انوار العلوم کو اپنی پراپرٹی بنانا چاہتا ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اگلا جملہ، اگر ایسا نہیں تو جو علماء کی پگڑی اچھالتے ہیں، جو علماء پہ تان کرتے ہیں، جو علماء کے تعلق سے میدان میں آ کر کے وہ لوگ جن کو علی پہ کی پٹی مہارت کے ساتھ نہیں آتی، اگر وہ آ کر کے وہ کہیں کہ فاروق مصباحی پراپرٹی بنانا چاہتا ہے، انہوں نے مدرسہ حافظ سکندر پراپرٹی بنانا چاہتا ہے، تو پھر یاد رکھیں محشر کا میدان قائم ہوگا، یہ علماء کی ذات سے علماء کرام کی جماعت ہوگی، قائد اہل سنت کی مائیت ہوگی، امام الانبیاء کے سامنے، صدیق اکبر کے سامنے، فاروق اعظم عثمان غنی کے سامنے، حضرت امام حسن و حسین کے سامنے، امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے ہمارا ہاتھ ہوگا، ان کا گریبان ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انبیاء کے وارثین زندہ باد، ہم پراپرٹی بنائیں گے۔ ہم نے ملازمتوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، اور جو میرے ساتھیوں کا اصرار یہ ہے کہ بس، لیکن یاد رکھیں دنیا کے سارے عہدے ایک طرف، دنیا کی ساری حکومتیں ایک طرف، الحمدللہ حق کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، جان جا سکتی ہے، حقانیت پہ سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں کیا کہتے ہیں یہ درویش صفت لوگ ہیں، ہم نے دولت چھوڑی ہے، ثروت چھوڑی ہے، گھر بار چھوڑا ہے، ہم بزنس نہیں کر سکتے، ہم نوکری نہیں کر سکتے، ہم میدان میں نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ جتنے چہرے ہیں دینی اتنی ابھی تعلیم ان سب کے پاس موجود ہے، ابھی اگر ٹیسٹ لوں گا ان میں کئی ایک PhD نکلیں گے، ان کے اندر کئی وہ ہیں کہ جنہوں نے نیٹ کوالیفائی کیا ہے، ان میں وہ ہیں جو اب تک جو گریجویشن جنہوں نے کی ہے، جنہوں نے PG کی ہے، ان میں ایسے ہیں کہ جو دھواں دھار انگریزی بول سکتے ہیں، وہ خاص صاحب کی شکل و صورت میں۔ ایسے پراپرٹی کرنی ہوتی دبئی جاتے، پراپرٹی کی ضرورت ہوتی سعودی عرب جاتے، پراپرٹی کی ضرورت ہوتی اپنی زمینوں کے اندر باغ لگاتے، ہم بھی کوئی لوارث نہیں، پراپرٹی کی ضرورت ہوتی بزنس کرتے، لیکن ہم نے پراپرٹی کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہے۔ ہمیں پراپرٹی دولت و ثروت کی شکل و صورت میں نہیں چاہیے، مصطفیٰ کے علم کی شکل و صورت میں چاہیے۔
ہماری پراپرٹی مفتی سکندر ہے، ہماری پراپرٹی مفتی شبیر ہے، ہماری پراپرٹی مولانا اخلاق ہے، ہماری پراپرٹی وہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ سارے چمکتے چہرے، یہ ہے ہماری پراپرٹی۔ ہاں اس پراپرٹی پہ ہمارا قبضہ ضرور رہے گا۔ بہت اچھا ماشاء اگر انوار لوگوں کی پراپرٹی یہ ہے، اس پہ ہمارا قبضہ رہے گا۔ اور اگر کوئی یہ کہے، یاد رکھو جو کوئی مولوی کی شکل و صورت میں ہے، اگر وہ انوار لوگوں کو اپنی ذاتی ملکیت بنانا چاہے تو ہم اس کو بھی بنانے، ہم کو اتنے کمزور تھوڑے نہیں بنانے دیں گے، اس کو بھی مین گیٹ سے گیٹ آؤٹ کریں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، کوئی کسی طرح کا چشمہ پہن کے، کوئی کسی طرح کی ٹوپی پہن کے، کوئی کسی شکل و صورت میں بہروپیہ بن کر کے وہ اگر آئے اور کہے کہ انوار لوگ کہاں ہماری پراپرٹی، تو ہم جب اپنے ساتھی کے نہیں ہوئے تو اس کے کہاں ہوں گے؟ یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں یہ ہر بات ہے کہ حقانیت کے اوپر کوئی کسی طرح کا کوئی کمزور، نو کمپرومائز۔ اچھا سارے علماء مسکراؤ، میں بات دیکھوں۔ ماشاء اللہ یاد رکھیں